الحمد لله وحده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، نوجوانوں، طالب علموں، اسٹیج پر جلوہ فروش علماء کرام اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہماری ماں اور بہنوں، موضوع بہت اہم ہے، بہت حساس ہے، بہت ہی زیادہ فکریں پیدا کرنے والی ہے، جس کو ہم کلمہ کی سحر آفرینی کے نام سے جانتے ہیں، جس کا نقشہ علامہ اقبال نے چاہے خوب چھوٹے انداز میں کھینچا تھا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ چکا ہے، ستاروں کی گزرگاہوں کے تلاش میں مصروف ہے، طرح طرح کے ایجادات اسے حاصل ہو رہے ہیں، نئے نئے انکشافات حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری انسانیت دنیا کی اس دل فریب میں پھنس کر خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی کو بھول بیٹھے. جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، آقاؤں کا آقا ہے، مالکوں کا مالک ہے، جس کی غالبیت ہے، جس کی حکمرانی ہے، ہر جگہ انہیں کا بول بالا ہے، ہر طرف انہیں کا چرچا ہے، ہر ایک اسی سے لوگ آتے ہیں، لیکن پوری انسانیت دنیا کی دل فریبیوں میں پھنس کر بھول چکے ہیں. کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے. اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ وہ کلمہ حضرت آدم کا بھی یہی پیغام تھا؟ آدم ثانی حضرت نوح نے بھی اسی کی دعوت دی. یعنی حضرت نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، سال دو سال نہیں، بلکہ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے. ایمان کتنے لوگ آئے؟ صرف 90. حضرت ابراہیم کا یہی پیغام تھا، حضرت موسیٰ کا یہی پیغام تھا، حضرت عیسیٰ کا یہی پیغام تھا. سب نے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کا بھی یہی پیغام تھا. صورتحال یہ تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے تھے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، آپسی لڑائیاں چل رہی تھی، قبیلے قبیلے کے دشمن بھائی بھائی کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے سے جھڑتے تھے، اور بغض و حسد اپنے دلوں میں پھیل پڑے تھے.
ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور عرب کے خاص اسلوب کے مطابق صفا کی چوٹیوں پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے بنو اسد، اے بنو مخزوم، اے بنو تمیم، تم کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سکے میں پڑ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ سن گیا ہے، کوئی کچھ بول نہیں پا رہے، لیکن آپ کا چچا ابو لہب چل پھن کر یہ کہا کہ تبلک لہذا جمعتنا، تبلک لہذا جمعتنا، ہلاک ہو جاؤ، ہلاک و برباد ہو جاؤ، عشق نابود ہو جاؤ، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا ایک اللہ کی پوجا کریں۔ ملک ہندوستان کا بھی یہی حال تھا کہ لوگ چندر بنسی بنے ہوئے تھے، سورج بنسی بنے ہوئے تھے، یعنی ایک قبیلہ تھا راجپوتوں کا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا معبود چاند ہے، چاند نے ہم کو پیدا کیا۔ ایک قبیلہ تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا معبود سورج ہے، سورج نے ہم کو پیدا کیا۔ اس طرح کا ماحول، ایسی گندی عبادت کو کر رہے تھے۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے صحابہ کرام ایمان لاؤ، اسلام کا غلبہ ہوا، حق الحق یعلو ولا یعلی کی پوری تفصیل سامنے آ گئی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیف دی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کی پاداش میں کفار اور مشرکین نے، ظالموں نے، مجرموں نے ان کے ساتھ معاہدے کی بلا خاطر برداشت ہے۔ تاریخ شاہد ہے، سیرت کی کتاب گواہ ہے کہ مکہ کے اندر تپنے والی زمین اور دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ میں حضرت بلال حبشی کے بچھونا بنائے جاتے تھے۔ کبھی غلام مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر بھاری چٹانیں رکھ دیا کرتے تھے، کبھی گردنیں موڑی جاتی تھی، کبھی دھواں میں بند کر دیا جاتا تھا، کبھی گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود حضرت بلال حبشی کیا کہتے تھے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے کفار مشرکین کے اولادو، اے خنزیر کی پوجا کرنے والوں، اے بتوں کے سامنے سر ٹیکنے والوں، آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ میں مجھے تکلیف دے تو اس لیے کہ میں اس گھر کی عبادت چھوڑ دوں، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بلال کی جان چلی جائے، نبی کی سنت مٹا نہیں سکتا۔ بلال کی جان چلی جائے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بلال کی جان چلی جائے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد ہی کا غلام رہے گا۔ اور یہی حال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ ہوا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک حصہ پر نیزہ مار کر ابو جہل مربوط خبیث نے ان کو شہید کیا، اور ان کے شوہر اور ان کے شوہر یاسر و عمار، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے یاسر و عمار کو بھی پوری طرح شہید کیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام لایا، ان کے ایمان لانے کی جرم میں ان کو ایسی تکلیفیں دی گئی جو قابل برداشت ہے۔ چٹائی میں لپیٹ کر ایک طرف چٹائی کے منہ کو بند کر دیا جاتا، دوسری طرف ان کے ناک میں دھونی دی جاتی تھی، ایسی تکلیفیں تھی، ذرا غور کیجیے۔ صورت حال یہ ہے کہ آج وہی کلمہ توحید ہم بھی پڑھ رہے ہیں جس کلمہ توحید کو حضرت بلال حبشی نے پڑھا تھا، اور وہی ایمان ہمارا بھی ہے جو ایمان حضرت سمیہ کا تھا، یاسر عمار کا تھا، حضرت خباب کا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضرت عمر فاروق کا تھا، عثمان کا تھا، علی کا تھا، تمام صحابہ کرام کا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، غیروں سے رشتہ جوڑ چکے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ کے قتل کرنے کے لیے حضرت عمر جو خلیفہ ثانی بڑے اور انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں اور جلدیں ان کی سیرت پہ تیار کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایمان لائے، جس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے، صورتحال یہ تھی کہ لوگ اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، قرآن کے منکر تھے، اسلام کے باغی تھے، وقت کے مجرم اور ڈکیت بنے ہوئے تھے، اور ایسا اور ان کی منصوبہ تھا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچک لیا جائے۔ تمام کفار مشرکین نے میٹنگیں کی، میٹنگ میں یہ بات پاس
کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تلوار لے کر تن یعنی پورے غصے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن نعیم نے کہا کہ عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ برہنہ تلوار لیے ہوئے ہو، کس موڈ میں ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آج اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے عرب کو خرچے میں ڈال رکھا ہے۔ تو حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر دو۔ حضرت عمر بہن بہنوئی کے گھر پہنچے۔ رات جب پہنچتے ہیں تو حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اس قدر مارا کہ پورا جسم خون سے لہولہان ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے آئی، ان کو بھی مارے اور اس طرح مارے کہ وہ بھی خون سے لت پت ہو گئی، اور ایمانی ولولے کے ساتھ، قرآنی جذبے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ عمر چاہے تو میرے بوٹی کردار میں دین حق سے پھر نہیں سکتی، جس کا نقشہ ابھی جالندھری نے کیا یہ چھوٹے انداز میں کھینچا ہے کہ بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں کو نچوا دے، مگر ہم دین حق سے پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے، دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری، فوراً بول اٹھے کہ بہن کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی لاؤ۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک اور پلید ہے، میرے خدا کا قرآن پاکیزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہلائے، اور نہلانے کے بعد اجزائے قرآن پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیے۔ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، فوراً بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ توحید کو اپنایا جائے، اس کو اپنے سینوں میں بسایا جائے، اس کی گہرائیوں کی راہ کو سمجھا جائے۔ انشاءاللہ پھر وہی ہوگا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شب گریزاں ہوگی آخر چلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ واخر دعوانا